پچھلے ہفتے میں چونکہ احمد فراز صاحب کا جنم دن تھا تو اس سلسلے میں ارشد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے احمد فراز صاحب پہ ایک مضمون تیار کرنا ہے جس میں ان کا مختصر تعارف اور ان کی شاعری پہ تھوڑی سی بات کی گئی ہو. تو میں نے اپنی ایک کوشش کی ہے. میں اپنا تعارف تھوڑا سا کرواتا چلوں کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں رائٹرز کلب کا موجودہ پریزیڈنٹ ہوں اور بنیادی طور پہ میں شاعر ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ نثر کی طرف بھی رجحان ہے. تو تمام اساتذہ کی موجودگی میں جو ہے اپنا مضمون پیش کرتا ہوں کہ مضمون کا عنوان ہے احمد فراز ایک تعارف. اردو کے شعری جہان میں ایک سے ایک بڑا شاعر آیا اور غزل و نظم کے میدان نت نئے خیالات سے سجتے رہے. ہر شاعر نے اپنا حصہ ڈالا اور بعد میں وقت نے تعین کیا کہ اس کا حصہ کس قدر معتبر ٹھہرا. زیادہ تر شعراء نے تقریباً گمنامی کی زندگی گزاری اور بعد از مرگ ان کی شعری صلاحیتوں کی قدر ہوئی، مگر ایک انتہائی مختصر فہرست ان شعراء کی بھی ہے جنہیں اپنی زندگی میں ہی بے پناہ شہرت ملی اور وہ مشاعروں کی زینت بنے. اس فہرست کا ایک انتہائی معتبر نام احمد فراز کا ہے جو بلا شبہ 20ویں صدی کے اواخر کی اردو غزل کی ایک توانا آواز ہے. احمد فراز کی پیدائش 12 جنوری 1931 کو نوشہرہ صوبہ سرحد میں ہوئی. ان کے والد برق کوہاٹی بھی اپنے عہد کے ایک نامور فارسی شاعر تھے. صوبہ سرحد کے نامور شعراء میں فارغ بخاری، رضا ہمدانی، خاطر غزنوی اور محسن احسان کے ساتھ برق کوہاٹی کا نام بھی لیا جاتا ہے. فراز کی شاعری کا خمیر بھی صوبہ سرحد سے اٹھا. پشاور میں فارغ بخاری کے گھر پر تشکیل پانے والی اردو کی ترقی پسند تحریک کے نوجوان حلقے کے وہ سرخیل سمجھے جاتے تھے. ان کا اصل نام سید احمد شاہ اور تخلص فراز ہے. انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کرنے کے بعد عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان کے اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کیا. وہ پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر بھی رہے. اس کے بعد نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر ہوئے. 1977 عیسوی میں وہ اکادمی ادبیات کے بانی ڈائریکٹر ہوئے اور چیئرمین کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. بعد میں کئی برسوں تک نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے چیئرمین بھی رہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جلاوطنی کے دوران ہی ان کی بہترین انقلابی شاعری کی تخلیق ہوئی. اسی دوران کی ایک نظم محاصرہ بہت مشہور ہوئی. انہوں نے بے شمار قومی ایوارڈز حاصل کیے جن میں سن 2000 میں ہلال امتیاز بھی شامل ہے. اس ایوارڈ کو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا. احمد فراز کی شاعری بیک وقت نغمہ دلدار بھی ہے اور شعلہ بیدار بھی. احمد فراز ان معدود چند شعراء میں سے ہیں جنہیں مقبولیت خاص و عام حاصل رہی. ہماری اردو شاعری کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بعض شعراء انقلاب بپا کرتے ہوئے ملتے ہیں تو بعض ریشمی زلفوں سے ملاقات کرواتے ہیں، لیکن فراز کے یہاں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں. وہ ایک طرف تو عامر کو للکارتے ہیں تو دوسری طرف حسینوں کے جھرمٹ میں لے جاتے ہیں. احمد فراز کو ادیبوں، ادب دوستوں اور دیگر اہل علم و فن کی جانب سے زبردست پذیرائی زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل رہی. ان کے سامعین ان کی نظم محاصرہ اور غزل مسلسل سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں کہ پرزور فرمائش کیا کرتے تھے. آخری عمر میں فراز جب اپنی شعرا آفاق نظم محاصرہ سناتے سناتے بھول جایا کرتے تھے تو پورے پنڈال سے سامعین ان کی نظم یاد دلایا کرتے تھے. اسی لیے فراز صاحب خود کہہ گئے کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا. بعض اکابرین اور معاصرین فراز کو صرف لڑکپن کا شاعر یا صرف جذبہ محبت کا شاعر کہتے ہیں، حالانکہ احمد فراز کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ان کی سامراج دشمن انقلابی شاعری ہی ہے. اور صرف محاصرہ ہی پر کیا موقوف کالی دیوار بھی مارکت الآراء نظم ہے. نظم محاصرہ پاکستان میں آمریت کے تسلط کے خلاف ایک نعرہ مستانہ ہے اور کالی دیوار ویتنام پر امریکہ کی وحشی یلغار کا شاخسانہ ہے. تنہا سے لے کر اپنے آخری مجموعہ کلام اے عشق جنوں پیشہ تک فراز اپنے گرد محبتوں کے جال بنتے رہے. فراز کی شاعری سماج کی شاعری ہے. فراز کی شاعری میں نغمگی اور غنائیت بھی ہے اور تم تراک اور گھن گرج بھی. فراز کی شاعری میں حسن و جاذبیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی کلاسیکیت کو بھرپور انداز میں اپنے اندر جذب کیا. اردو شاعری کی مکمل تہذیب ان کے یہاں موجود تھی. پرانی قدروں اور نئی اقدار کے ملاپ سے ان کے یہاں موضوعات کا انبوہ بھی ہے اور کسی درجہ ٹھہراؤ بھی ہے. آپ فراز کی نظم پڑھیں یا غزل، آپ کو خیالات کا ایک تسلسل ملے گا. احمد فراز کی شاعری وطن عزیز میں ٹھہرتی ہوئی آمریت اور ہواؤں کے دوش پر آتی جمہوریت سے باہم لڑتی ہوئی نظر آتی ہے. فراز کے یہاں نعرہ بازی، اشتعال اور ثقالت اتنی خاص نہیں ہے،
ہر ترقی پسند شاعر کی طرح ان کے یہاں سماجی ناانصافیوں، مزدوروں، کاشتکاروں کی حق تلفیوں، سرمایہ داری کی فریب کاریوں، آمریت سے نفرت، لسانی تعصبات اور طبقاتی تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کی پوری شاعری عوامی بالادستی، جمہوریت سے لگاؤ اور جمہوری رویوں کی افزائش اور جمہوری قدروں کی بحالی، انسان دوستی اور امن و آتشی کی سرخروئی کے لیے وقف ہے۔ احمد فراز کا تعلق یا ان کی شاعری کا تعلق شاعری کے اس مکتب فکر سے ہے جو انسانیت کی سماجی و معاشی ترقی کی سوچ پر قدغن لگانے والی قوتوں کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فراز بحیثیت انسان تو پاپولر تھے، لیکن ان کی شاعری عام معنوں میں اتنی پاپولر نہیں تھی جیسا کہ اکثر کم درجے کے مزاحمتی شاعروں کی ہوا کرتی ہے۔ فراز کی شاعری تمام جمالیاتی حس کے ساتھ وارد ہی نہیں ہوتی، بلکہ سامعین و حاضرین کے دلوں پر وہ کیفیتیں غالب کر دیتی ہے جو عاشق و معشوق کے باہم ملنے پر دونوں کے دلوں کے نہا خانوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ فراز کے متعلق احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں، فراز ٹین ایجرز کا شاعر ہے، فراز صرف عنفوان شباب میں داخل ہونے والوں کا شاعر ہے، فراز کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نوجوان طلباء کا شاعر ہے اور بس۔ فراز پر یہ الزامات ہر طرف سے وارد ہوتے رہے ہیں، مگر وہ اس گھٹیا الزام تراشی سے بے نیاز نہایت خوبصورت شاعری تخلیق کیے جا رہا ہے۔ اگر حسن و جمال اور عشق و محبت کی اعلیٰ درجے کی شاعری گھٹیا ہوتی تو میر و غالب بلکہ دنیا بھر کے عظیم شاعروں کے ہاں گھٹیا شاعری کے انباروں کے سوا اور کیا ہوتا۔ فراز کی شاعری میں بیشتر یقیناً حسن و عشق ہی کی کار فرمائیاں ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جو انسانی زندگی میں سے خارج ہو جائے تو انسانوں کے باطن صحراؤں میں بدل جائیں۔ مگر فراز تو بھرپور زندگی کا شاعر ہے، وہ انسان کے بنیادی جذبوں کے علاوہ اس آشوب کا بھی شاعر ہے، اس آشوب کا بھی شاعر ہے جو پوری انسانی زندگی کو محیط کیے ہوئے ہے۔ اس نے جہاں انسان کی محرومیوں، مظلومیتوں اور شکستوں کو اپنی غزل و نظم کا موضوع بنایا ہے، وہیں ظلم و جبر کے عناصر اور آمریت و مطلق العنانی پر بھی ٹوٹ ٹوٹ کر برسا ہے، اور اس سلسلے میں غزل کا ایسا ایسا شعر کہا ہے اور ایسی ایسی نظم لکھی ہے کہ پڑھتے یا سنتے ہوئے اس کے مداحین جھومتے ہیں اور اس کے معترضین کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو زندگی کی حقیقت کے پہلو ہیں اور حقیقت ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ احمد فراز نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ آپ کا کلام مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے، جبکہ جامعہ ملیہ دہلی میں آپ پر پی ایچ ڈی کا مقالہ احمد فراز کی غزل کے عنوان کے تحت لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بہاولپور میں بھی احمد فراز فن اور شخصیت کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا گیا۔ احمد فراز کے 14 مجموعہ ہائے کلام میں تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، بودلک، غزل بہانہ کروں اور اے عشق جنوں پیشہ شامل ہیں۔ ان کے کلام کی کلیات بھی شہر سخن آراستہ ہے کہ عنوان سے دوست پبلیکیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے، جس کے 1500 سے زائد صفحات پر احمد فراز کے احساسات کی کہکشاں یکجا ہے۔ یہ اس دور کی غزل ہے جس پر احمد فراز نے سالہ سال تک حکمرانی کی ہے اور جو اردو شاعری کی تاریخ میں ایک الگ باب کی مقتضی ہے۔ آخر میں احمد فراز کے کچھ انتخاب کے اشعار کہ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں، اور تیری قربت کے لمحے پھول جیسے مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں، پر دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے۔ آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی۔ اور زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے، یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ جانتے یا خواہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلا تم نہ سکوں ہے، یوں ہے ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے، یوں ہے یوں ہے شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے اور زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔
آپ نے اس